بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نظر بد سے بچنے کا طریقہ۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے۔ اگر کوئی بچہ روتا ہے تو کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے، اگر کسی کا کاروبار کم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نظر لگ رہی ہے، اگر کسی کا بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے۔ یعنی بات بات پر ہمارا معاشرہ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ بات بات پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے۔ جی ہاں، نظر لگنا ایک حق ہے اور حقیقت ہے، درست ہے، نظر لگتی ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ ہر جگہ پر ہر وقت انسان کو نظر لگ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ نظر اگر کسی کو لگ جائے، کسی بچے کو لگ جائے، کسی کاروبار کو لگ جائے، تو اس نظر بد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ احادیث میں، روایات میں، معصومین علیہ السلام کے اقوال میں کوئی ایسے اعمال بیان ہوئے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے انسان نظر بد سے محفوظ رہ سکے؟ جی ہاں عزیز دوستو، اعمال بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو خوبصورت چیز دیکھنے کے بعد آپ ماشاءاللہ کہا کریں، یعنی ایک روٹین بنا لیں اپنی کہ آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو آپ ماشاءاللہ کہا کریں، تاکہ آپ کی نظر بد بھی ان کو نہ لگے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ خود بچنا چاہتے ہیں نظر بد سے تو اس کے لیے آپ کو میں 2 اعمال بتاتا ہوں، 2 کام کیا کریں تو آپ ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلے آپ صبح جب اٹھیں تو صدقہ دیا کریں، کیونکہ صدقے کے بارے میں حدیث ملتا ہے الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ نظر بد بھی ایک بلا ہے، وہ بلا بھی ٹل جاتی ہے اگر آپ صدقہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے صبح اٹھ کر صدقہ دیا کریں۔ اب سوال ہے کہ صدقہ کتنا دینا چاہیے، صدقے کی مقدار کیا ہے، معیار کیا ہے؟ عموماً یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ صدقہ بہت قیمتی چیز دینی چاہیے، ایک دمبا دینا چاہیے، بکرا دینا چاہیے۔ نہیں عزیز دوستو، اگر آپ مختصر چیز بھی صدقے کے عنوان سے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائیں گے۔ الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت بہتر ہے، آپ قربتاً اللہ، قصد قربت سے صدقہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اگرچہ وہ صدقہ آپ کا کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے ہے، وہ قرآن مجید کی 2 سورتوں کی تلاوت ہے۔ یہ روایات میں موجود ہے کہ اگر نظر بد کا خوف خطر ہے تو آپ یہ 2 صورتیں پڑھا کریں۔ اب کون سی 2 صورتیں ہیں؟ وہ بہت آسان صورتیں ہیں اور میرے خیال میں تقریباً ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ وہ سورہ ناس اور سورہ فلق، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 2 صورتیں آپ پڑھ لیا کریں تو آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ کا کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی کاروباری مرکز ہے، تو آپ وہاں پہ آیت الکرسی کو لکھ کر دیوار پر لگا دیں۔ آیت الکرسی کو دیوار پر لکھ کر دیوار پر لگائیں گے تو آپ کے کاروبار کو نظر نہیں لگے گی۔ تو یہ مختصر سے اعمال ہیں نظر بد سے بچنے کے۔ مجھے امید ہے کہ مومنین کرام ان اعمال کو انجام دیں گے۔ اگر آپ ان اعمال کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔